وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھنا. اللهم صل على محمد. میرے انتہائی قابل احترام دوستوں، بزرگوں، اللہ رب العزت کی دربار کے اندر التجا ہے کہ رب تعالی ہمارا یہاں بیٹھنا، سننا اور سنانا محض اپنی رضا کی خاطر قبول و منظور فرمائے. رمضان المبارک کا یہ آخری جمعۃ المبارک ہے. سورۃ عصر جو آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی ہے، اس سورت کے اندر اللہ رب العزت نے قسم کھائی ہے، والعصر، قسم ہے زمانے کی. مفسرین نے ایک معنی مراد لیا، قسم ہے زمانے کی. دوسرا جو اس کا معنی مراد لیا گیا، مفہوم لیا گیا کہ قسم ہے عصر کی وقت کی، کہ اللہ رب العزت نے زمانے کی بھی قسم کھائی ہے اور نماز عصر کی بھی قسم کھائی ہے. یہ اللہ رب العزت کا قسم کھانا یہ کس لحاظ سے ہے؟ ایک مفہوم تو اس کا یہ ہے کہ یعنی اس کے اوپر زمانہ شاہد ہے، گواہی دے رہا ہے. ایک مفہوم یہ بھی ہو گیا. یا پھر دوسرا مفہوم کہ زمانے کی اہمیت کو بتلایا گیا. جیسے سب سے بہترین زمانہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تھا. فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے. پھر فرمایا اس کے بعد صحابہ کا زمانہ ہے، تابعین کا زمانہ ہے، تبع تابعین کا زمانہ ہے. تو یہ بھی معنی مراد ہو سکتا ہے، اس وجہ سے زمانے کی قسم اللہ تعالیٰ نے کھائی ہو. دوسرا مفہوم جو بیان کیا گیا کہ اللہ رب العزت نے نماز عصر کی قسم کھائی ہے، تو اس میں نماز عصر کی فضیلت کو بیان کیا گیا. نمازوں کی تو ساری فضیلت ہے، 5 نمازوں، لیکن ہر ایک کی نماز فضیلت کی اپنی اپنی جگہ ہے، اپنا اپنا اس کا مقام ہے. جیسے اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین، کہ تمام نمازوں کی حفاظت کرو. فرمایا بالخصوص صلاۃ وسطیٰ کی. تو صلاۃ وسطیٰ وہ کون سی نماز مراد ہے؟ تو صلاۃ وسطیٰ سے مراد نماز عصر کا وقت ہے، کہ اللہ رب العزت نے نماز عصر کی قسم اٹھائی. حتیٰ کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جس وقت غزوہ خندق میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی 4 نمازیں قضا ہو گئیں، تو پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ان لوگوں کو بد دعا دی. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کے گھروں کو آگ سے بھر دے اور ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے، انہوں نے نماز عصر کو ہمارے لیے قضا کرا دیا. تو عصر کی نماز کی اپنی اہمیت ہے. مسلم شریف کی حدیث سے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ عصر کی نماز جو تاخیر سے پڑھتا ہے، یعنی یہ عصر کی نماز جو تاخیر کر کے پڑھنے والا ہے وہ منافق شخص ہے.
یہاں تک کہ اس عصر کی نماز کی فضیلت کو بیان کیا گیا. یعنی اس تاخیر سے مراد کون سے تاخیر مراد لیا گیا؟ یعنی جب سورج کی زردی آ جاتی، وہ اس انتظار میں بیٹھا رہتا ہے کہ سورج کی جو زردی آ جائے، یعنی غروب ہوتے وقت، جس وقت آگ پرست لوگ جو آگ کی پرستش کرتے ہیں وہ اس کو سورج کو سجدہ کر رہے ہوتے ہیں، وہ لوگ اس وقت نماز ادا کرتے ہیں. تو فرمایا عصر کی نماز کو تاخیر کرنے والا شخص، اس کی نماز منافق کی نماز ہے. تو عصر کی نماز کی فضیلت کو بیان کیا گیا. ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت نے نماز عصر کی قسم کھائی ہے. تیسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا یہ قسم کھانا، زمانے کی قسم کھانا یا نماز کی قسم کھانا، یہ اللہ کا حق ہے. انسان وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم نہیں کھا سکتا. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا من حلف لغیر اللہ فقد اشرک، جس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھائی تو اس نے شرک کیا. تو اللہ کے لیے جائز ہے چاہے جس چیز کی اللہ تعالیٰ قسم اٹھائے، وہ تو حکم الحاکمین ہے. تو یہ دو قسمیں جو دو معنی مراد لیے گئے ہیں، قسم ہے زمانے کی، قسم ہے عصر کی نماز کے وقت کی. پھر آگے کیا فرمایا؟ فرمایا ان الانسان لفی خسر، کہ انسان خسارے میں ہے، انسان گھاٹے کے اندر ہے، نقصان کے اندر ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مالک کائنات نے خود نظام کائنات بنایا، انسانوں کو بنایا، انسانوں کی تخلیق فرمائی، پھر اللہ رب العزت قسمیں کھا کر کہتے ہیں ان الانسان لفی خسر، کہ انسان خسارے میں ہے، نقصان میں ہے، گھاٹے میں ہے. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اللہ رب العزت نے انسانیت کو راستے دکھلا دیے کہ یہ راستہ جو چل رہا ہے، یہ پٹری جو چل رہی ہے، یہ سیدھے راستے والی ہے، شریعت محمدیہ والا راستہ یہ ہے. یہ جو راستہ جا رہا ہے یہ گمراہی والا راستہ ہے، برائی والا راستہ ہے، جہنم کی طرف دھکیلنے والا راستہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے تو انسانوں کو سب کچھ بتا دیا. فرمایا ان الانسان لفی خسر، کہ انسان خسارے کے اندر ہے، نقصان کے اندر ہے، گھاٹے کے اندر ہے. یا اللہ، اس کے کوئی بچنے کا بھی راستہ ہے؟ جو انسان اس خسارے سے بچ جائے، نقصان سے بچ جائے، تباہی سے بچ جائے، بربادی سے بچ جائے. آپ نے اتنی بڑی قسم کھائی ان الانسان لفی خسر، کہ انسان خسارے کے اندر، نقصان کے اندر اپنی زندگی گزار رہا ہے. تو کامیاب ترین انسان کے اللہ رب العزت نے اس صورت کے اندر مختصراً اختصار کے ساتھ ذکر فرمایا. اگرچہ یہ صورت سورۃ العصر چھوٹی صورت ہے، لیکن معنی اور مفاہیم کی اعتبار سے بڑی جامع ہے. فرمایا 4 شرطیں ہیں، 4 صفتیں ہونی چاہیے ان انسان کے اندر جو کامیابی چاہتا ہے. ہمارے معاشرے کے اندر یہ ہے کہ دولت اور پیسہ یہ کامیابی کا پیمانہ ہے. جس کے پاس دولت ہے، پیسہ ہے، ہم سمجھتے ہیں یہ کامیاب ترین انسان ہے. دیکھیں دولت اور پیسہ، یہ ڈالر قارون کے پاس بھی تھے، اور قارون کے خزانے کی چابیاں آپ کو پتہ اونٹ اٹھایا کرتے تھے. دنیا کا امیر ترین انسان تھا وہ قارون. آج آپ اس کا حال دیکھیں، کہاں ہے قارون، اور کہاں ہے قارون کی بادشاہت اور اس کی دولت اور اس کا پیسہ اور اس کی عزت. تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ کامیابی کے لیے جو کامیابی کا پیمانہ ہے وہ دولت، وہ پیسہ، وہ جاہ و جلال وہ نہیں ہے. اگر ہم سمجھتے ہیں کہ طاقت جو ہے یہ کامیابی کا پیمانہ ہے، آپ دیکھیں فرعون کے پاس کتنی بڑی فوج تھی، 16 لاکھ فوج کا وہ مالک تھا، اس کے پاس کنٹرول میں تھی 16 لاکھ فوج. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے اس کے گھر سے پرورش کا انتظام فرمایا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کے مقابلے کے لیے کھڑا کیا، 16 لاکھ کو اللہ رب العزت نے نیست و نابود کیا، تباہ و برباد کر دیا. تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ کامیابی کا پیمانہ طاقت بھی نہیں ہے، کامیابی کا پیمانہ دولت پیسہ بھی نہیں. دوسری بات، کامیابی کا پیمانہ طاقت بھی نہیں ہے. اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کامیابی کا پیمانہ
بادشاہت کے اندر ہے تو یہ بھی غلط ہے۔ کامیابی کا پیمانہ بادشاہت کے اندر بھی نہیں ہے۔ آپ نمرود کو دیکھ لیں، وہ پوری دنیا کا بادشاہ تھا، سب کچھ اس کے پاس تھا۔ آج بھی بادشاہت کا نظام قائم ہے، سب کچھ ہونے کے باوجود اللہ رب العزت نے ایک للے اور لنگڑے مچھر سے کام لیا۔ اللہ نے فرمایا کہ اس نمرود کے ناک کے اندر داخل ہونا آپ کا کام ہے، اس کو کاٹنا آپ کا کام ہے، تکلیف دینا ہمارا کام ہے۔ روایات کے اندر آتے وہ مچھر کہنے لگا یا اللہ میں تو کمزور ہوں، لنگڑا ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں؟ تو اللہ نے فرمایا کہ آپ داخل تو ہو جائیں اس کے ناک کے اندر، اس کو آپ کاٹیں تو اسے تکلیف دینا تو ہمارا کام ہے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ کامیابی کا پیمانہ دولت بھی نہیں ہے، پیسہ بھی نہیں ہے، بادشاہت بھی نہیں ہے، طاقت بھی نہیں ہے۔ تو گویا کہ کامیابی کا پیمانہ ہے کیا؟ کس چیز کے اندر اللہ رب العزت نے کامیابی رکھی ہے؟ آپ دیکھ لیں، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ غلام ابن غلام ہیں، پھٹے پرانے کپڑے ہیں، لباس پہ پہننے کے لیے کچھ نہیں ہے، مال و دولت نہیں ہے، پھٹے پرانے کپڑوں کے ساتھ جب کفار انہیں تپتی ریت کے اوپر لٹایا جاتا ہے پھر بھی وہ ایمان ایمان کی دولت سے صدا لگاتے ہیں، اور وہ چلتے مکہ کی گلیوں پہ ہیں، آواز ان کی عرش برین پہ سنائی دیتی ہے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ کامیابی کا پیمانہ دولت بھی نہیں ہے، کامیابی کا جو ہے پیمانہ پیسہ بھی نہیں ہے، طاقت بھی نہیں ہے، اور بادشاہت کے اندر بھی اللہ نے کامیابی نہیں رکھی۔ کامیابی رکھی ہے تو جو سورۃ عصر کے اندر فرمایا ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا، کہ ایمان کے اندر اللہ نے کامیابی رکھی ہے، کہ انسان کی کامیابی کی علامت اور صفت یہ ہونے چاہیے اس کے پاس دولت ایمان ہو۔ اگر ہمارے پاس آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، دولت نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، بادشاہت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، اگر ہمارے پاس ایمان کی دولت ہے تو سمجھ لو تم دنیا کے کامیاب ترین انسان ہو۔ فرمایا الا الذین آمنوا، کہ کامیاب لوگ وہ ہیں جن کے دل کے اندر ایمان کی دولت بستی ہے، کہ وہ لوگ خسارے سے بچ جائیں گے، گھاٹے اور نقصان سے بچ جائیں گے۔ اور ایمان کیسا ہونا چاہیے؟ فرمایا جب ایمان والوں کے اوپر ایمان کی کوئی آزمائش آتی ہے تو فرمایا اس ایماندار آدمی کو اپنے ایمان کے اوپر فخر بھی کرنا چاہیے اور ڈٹ جانا چاہیے۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکہ، فرمایا کہ بے شک وہ لوگ استقاموا، جو استقامت اختیار کرتے ہیں، اپنے ایمان کے اوپر ڈٹ جاتے ہیں، فرمایا اللہ کی رحمتوں کا پھر نزول کیسے ہوتا ہے؟ تتنزل علیہم الملائکہ، پھر اللہ کے فرشتے بھی نازل ہوتے ہیں۔ فرمایا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ، پھر خوشخبریاں ہی خوشخبریاں ہوتی ہیں اللہ کی طرف سے۔ جب اللہ کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے فرماتے ہیں لا تحزنوا، اب ڈرنا نہیں ہے، خوف نہیں رکھنا۔ اگر ڈر پیدا کرنا یا خوف محسوس کرنا وہ صرف اللہ کا ہونا چاہیے۔ فرمایا ابشروا بالجنہ، ایسے لوگوں کے لیے خوشخبری ہے، وہ تیار ہو جائے، اللہ رب العزت نے جو ان کے ساتھ وعدہ کیا تھا وہ جنت کے اندر تیار کر کے رکھا ہوا۔ الا الذین آمنوا، پہلی صفت کامیابی کی یہ ہے کہ وہ لوگ ایمان لیں، اور ایمان ان کا عقیدہ اتنی پختہ ہونا چاہیے کہ ایمان کے اوپر اگر بلیات آ جائیں، مصیبتیں آ جائیں، مصائب و آلام آ جائیں، وہ اپنے ایمان کے اوپر ڈٹا رہے۔ دوسری صفت کامیابی کی بتلائی وعامل الصالحات، انسان کے اچھے اعمال، انسان کا اچھا کردار، تو فرمائے وہ انسان کامیاب ہے۔ اعمال صالح کو بھی ساتھ ساتھ لازمی قرار دیا کہ ایمان بھی ہو اور اعمال صالح بھی ہوں، تو یہ انسان کی زندگی کے اوپر گہرے اثرات رکھتے ہیں۔ اگر ایمان ہو اور انسان بے عملہ ہو تو اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے شریعت کے احکامات بتلائے ان کے اوپر ایمان رکھنا اور ان کے اوپر ثابت قدمی اختیار کرنا اور عمل کرنا بہت ضروری ہے۔
تیسری شرط جو بتائی اس صورت عصر کے اندر، فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، کہ تم ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرو۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں حق کے اوپر ہوں، دوسرے شخص کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے، تو آپ کا حق یہ بنتا ہے کہ آپ مظلوم کا ساتھ دیں، حق والوں کا ساتھ دیں، جو مجرم اور مظلوم جو ظالم شخص ہیں ان کے ساتھ نہ کھڑے ہوں۔ یہ بھی ایک حق کا پہلو بیان کیا گیا۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، کہ ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرو۔ فرمایا جب تمہیں ایمان کی دولت مل گئی، اعمال صالحہ بھی ہو گئے، اور تم سمجھتے ہو شریعت اور دین کو، اب تمہارا حق بنتا ہے کہ دوسروں کو حق کی بھی تبلیغ کرو، لوگوں کو یہ سمجھاؤ کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے جو دین کے اندر کامیابی اور نجات رکھی وہ دنیا کے اندر نہیں ہے، وہ پیسے کے اندر نہیں ہے، وہ بادشاہت کے اندر نہیں ہے، وہ طاقت کے اندر نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ چوتھی شرط جو کامیابی کی رکھی، فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، کہ دنیا کا کامیاب ترین انسان وہ ہے جس کے پاس ایمان کی بھی دولت ہے اور اعمال صالحہ بھی ہے اور حق کی بھی تلقین کرتا ہے۔ اور چوتھی شرط یہ ہے وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتا ہے، اور صبر بھی کیسا ہو، اور صبر ایوبی ہونا چاہیے، جس طرح حضرت ایوب علیہ السلام نے صبر اور استقامت کے ساتھ کام لیا، 14 سال بیماری کے اندر گزارے۔ 14 سال، یہ کہنا آسان ہے، اللہ کے نبی معصوم عن الخطا، جن کے کوئی گناہ بھی نہیں ہے، 14 سال بیماری کے اندر انہوں نے گزارے۔ محلے والوں نے تانے دینے شروع کر دیے کہ اس کی بیماری کی وجہ سے پورے محلے کے اوپر آفتیں آئی ہوئی ہیں، اس کے اوپر معاذ اللہ کا عذاب ہے، آزمائش ہے۔ حالانکہ وہ آزمائش نہیں، اللہ کا عذاب نہیں تھا، وہ اللہ کے پیغمبر تھے، ان کو آزمایا گیا اچھے طریقے سے۔ تو قرآن کہتے ہیں انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، کہ صبر انہوں نے کس طرح کیا، فرمایا کہ یا اللہ بیماری دینے والا بھی تو ہے اور ٹھیک کرنے والا بھی تو ہے۔ جب ہمارے دل کے اندر صبر اس طرح کا آئے گا تو اس وقت ہم سمجھ لیں کہ ہماری کامیابی آسان ہو رہی ہے۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، کہ وہ لوگ ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرتے ہیں اور صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ یعنی انسان دنیا کے اندر جب زندگی گزارتا ہے تو یہ دونوں پہلو اس کے اوپر مد نظر رکھنا چاہیے کہ انسان کو خوشی بھی آتی ہے، خوشحالی بھی آتی ہے اور پریشانی بھی آتی ہے، بیماری بھی آتی ہے، آسانی بھی آتی ہے۔ تو یہ انسان کی گویا کہ دنیا کی زندگی کے لیے اس کی فطرت کے اندر رکھ دیا گیا ہے، یہ حصہ ہے دنیا کی زندگی کا۔ تو فرمایا یہ سورۃ العصر جو اللہ رب العزت نے 4 صفات بیان کی کامیابی کی، فرمایا جو لوگ ان 4 شرائط کے اوپر اعمال کر لیں اور ان کے اوپر چل لیں، ثابت قدمی اختیار کر لیں، وہ کامیاب ہیں۔ جیسے فرمایا نا ان الانسان لفی خسر، کہ مالک کائنات نے قسم اٹھائی، قسم زمانے کی، قسم نماز عصر کی، کہ انسان خسارے کے اندر ہے، لیکن ساتھ یہ بھی بتلا دیا کہ اس خسارے سے، اس نقصان سے تب انسان بچ سکتا ہے جب وہ ان 4 چیزوں کے اوپر عمل کر لے۔ 4 صفتیں اس مرد مومن کے دل کے اندر آ جائیں تو وہ انسان دنیا کا کامیاب ترین انسان ہے۔ پہلی صفت کیا بتلائی تھی؟ ایمان کے اوپر ثابت قدمی ہو۔ دوسری صفت کامیابی کی عمل صالح ہے۔ تیسری صفت جو بتلائی گئی وہ ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرنی ہے۔ چوتھی صفت جو کامیابی کی بتلائی گئی، فرمائے وہ ثابت قدمی ہے، صبر اختیار کرنا ہے۔ میں اسی کے اوپر اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے کی، عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔